سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات دن کا آنا جانا، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہ پورا رکوع اور بالخصوص اس کی جو ابتدائی آیات ہیں قرآن پاک کی بڑی عجیب آیات میں سے ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کا بھی ایک قصہ ہے۔ ایک صحابی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ام المومنین کے حضور کی کوئی عجیب بات بتلائیے۔ تو ام المومنین نے آگے سے فرمایا کہ حضور کی کون سی بات عجیب نہیں تھی، وہاں تو ہر بات ہی نرالی تھی۔ فرمایا کہ ایک قصہ سناتی ہوں کہ ایک رات آپ تشریف لائے گھر میں اور بستر میں آرام فرما ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ اجازت دو تو میں اپنے رب کے حضور کچھ راز و نیاز کر لوں۔ تو اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اجازت سے۔ اس میں ایک یہ بھی ادب ہے کہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین وہ بھی اپنے اہل خانہ کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ جب ان کے پاس گئے تو اب اجازت لے کر دوبارہ نماز کے لیے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والے، بلکہ آپ نے امت کو بھی سبق دیا ہے کہ اس معاملے میں اعتدال پر چلنا چاہیے۔ تو آپ نے اجازت لی اور اس کے بعد مصلی پر کھڑے ہو گئے اور پھر طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدہ اور طویل جو ہے وہ قعدہ، اور اس دوران آپ کی جو آنسو مبارک تھے وہ آنکھوں سے بہہ بہہ کر رخساروں سے داڑھی پر، داڑھی سے سینے مبارک کو بھی تر کر دیا انہوں نے، اس قدر آپ روئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس قدر کیوں مشقت کرتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو اگلے پچھلے سب پہلے ہی معاف، ایڈوانس میں سب کچھ آپ کو معافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ کے میرے اوپر کتنے انعامات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اور کتنے احسانات ہیں، کیا میں ان کا شکر ادا نہ کروں؟ تو یعنی گویا عبادت جو ہے یہ صرف کچھ اللہ سے مانگنے کے لیے نہیں کی جاتی، وہ تو ہماری ضرورت ہے، جو کچھ اللہ نے پہلے سے دے رکھا ہے اس کے شکرانے میں بھی عبادت ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات میرے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ والا رکوع جہاں سے آج شروع ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور پھر آپ نے فرمایا ویل لمن قرأها ولم يتفکر، وہ بندہ، اس بندے کا ناس ہو کہ جو ان آیتوں کو پڑھے لیکن اس میں غور نہ کرے، سوچ بچار نہ کرے کہ ان میں کیا کہا گیا۔ یعنی یہ ایسی زبردست اور بہترین آیات ہے قرآن پاک کی۔ تو اس آیت کی جو ابتدا ہے اس میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان اس کے پیدا کرنے میں نشانیاں ہیں، اور دن اور رات کے آنے جانے میں دو نشانیاں ہیں۔ یہ دو چیزوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، ایک زمین ایک آسمان، اور دوسرا دن اور رات۔ تو اس لفظ کو بول کر، کیونکہ آسمان سب کچھ کو گھیرے ہوئے ہے اور زمین جو ہے اس پر انسان موجود ہے، تو اس لفظ کو بول کر پوری کائنات مراد ہے۔ یہ عنوان اگرچہ زمین و آسمان کا ہے، جیسے عرش و فرش کہتے ہیں، یعنی
نیچے کا فرش بھی اور چھت بھی. جب چھت اور فرش دونوں کا نام لیں تو اس سے مراد پھر دیواریں وغیرہ سب کچھ اس کے اندر ہے. تو خلق السماوات والارض کا مطلب ہے کہ پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر نشانیاں ہیں. اور کس کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے. یعنی آدمی تھوڑا سا عقل والا ہو اور عقل سلیم ہو، صحیح سمجھ ہو. اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہاں الباب، اولو الالباب فرمایا تو یہ ہر بندہ جو عقل کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس میں مراد نہیں ہے. یہ وہ عقل ہے جو گناہوں سے آلودہ نہ ہو. جو عقل گناہ سے اور خواہشات نفسانی سے آلودہ نہ ہو وہ عقل مراد ہے. کیونکہ جو عقل گناہوں کے اندر پڑ جائے، خواہشات نفسانی کے اندر پڑ جائے، پھر اس پر پردہ پڑ جاتا ہے. اس کو پھر سامنے کی چیز نظر نہیں آتی. جو چیز دوسرے کو نظر آ رہی ہے اس کو نظر نہیں آ رہی. یعنی ایک بندہ جس کی عقل پر پردہ نہیں ہے، عقل اس کی سلیم ہے، صاف ہے، وہ زمین کو دیکھتا ہے تو قدم قدم پر اللہ اللہ کہتا ہے. پھول کو دیکھتا ہے، پتھی کو دیکھتا ہے، پہاڑ کو دیکھتا ہے، ندی آبشار، رات کو آسمان پہ ستاروں کا جھرمٹ دیکھتا ہے تو وہ اس کے تو ہر سانس میں اللہ اللہ کہتا ہے کہ واہ کیا سبحان اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کیا اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، کیا تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جس کی عقل پر پردہ ہے وہ دیکھ کر کیا کہے گا؟ یہ زمین پتہ نہیں کیسے وجود میں آئی، کب آئی، کتنے ہزار سال پہلے. اس پر ایکسپیریمنٹ کرو، تجربے کرو، لیبارٹری قائم کرو، بگ بینگ تھیوری تلاش کرو، یہ کرو وہ کرو، وہ بنا دو، یونیورسٹیوں میں ریسرچ شروع کروا دو. یعنی وہ اسی چکر میں لگا رہے گا ساری زندگی، کیا بلکہ ساری نسلیں اس چکر میں لگ جائیں گی کہ یہ ہے کیا. یہ ہے عقل پر پردہ. سمجھدار تو دیکھنے میں بڑا سمجھدار ہے، سائنسدان کہتے ہیں اس کو. لیکن فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ کسی دعوت میں جائے، میزبانی، اور وہاں جا کر جو وہاں چیزیں پڑی ہوئی ہیں کھانے کی، دسترخوان، برتن، لائٹیں، پنکھے، یہ وہ لٹرم پٹرم، ان سب چیزوں کو دیکھنا شروع کر دے. اور ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے دوسری کو دیکھے، تیسری کو دیکھے، چوتھی کو دیکھے. اور جس نے یہ سب کچھ سجایا ہے، جس نے اس کو وہاں بلایا ہے، اس کے ساتھ سلام دعا ہی نہیں ہے. تو کتنا بے ذوق بلکہ بد ذوق اور بے وقوف انسان شمار ہوتا ہے کہ جو اس سارے کارخانے کا، اس ساری دعوت کا نظام کرنے والا ہے، سجانے والا ہے، اس کے ساتھ اس کو پوچھ ہی نہیں رہا، اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا. تو وہ بھی اس کو جوتے مار کے باہر کرے گا کہ کس بے وقوف آدمی کو میں نے بلا لیا. تو اصل تو یہ ہے کہ جس نے یہ کارخانہ سجایا ہے اس کو انسان پہچانے. تو عقل والا وہ ہے کہ جو دنیا کی ان چیزوں کو دیکھ کر، زمین کی چیزوں کو، آسمان کی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتا ہے. اور جس کی عقل سلیم ہے وہ ضرور پہچانتا ہے، وہ قدم قدم پر پہچانتا ہے. پھر خود وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم، خود انسان بھی اسی خلق السماوات والارض کا حصہ ہے. خود اپنا وجود، ہمارا جسم، ہماری روح کیا ہے، ہمارا دل کیا ہے، دماغ کیا ہے، اس کے اندر کتنے عجیب و غریب نظام ہیں، اور کیا کیا ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا جو جسم کا خلیہ ہے، سیل ہے، اس کے اندر پوری پوری کائنات آباد ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ اتنی باریک بینی کے ساتھ، اتنی ترتیب کے ساتھ، اتنے نظم و ضبط کے ساتھ. یہ کوئی زبردست طاقت ہے، قوت والا کو مالک، حکیم، مدبر ہے جو یہ سارا کام چلا رہا ہے. یہ ہے عقل سلیم کا فیصلہ. یہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش. اور یہ تو صرف پیدائش، یعنی اس کے اندر ہر چیز کو دیکھو، جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کے اندر، کتنی مخلوقات ہیں. ابھی تک انسان تو اس کو گن نہیں سکا. مخلوقات کی حقیقت جاننا تو دور کی بات ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی گنتی نہیں کر سکا ابھی تک، اور اپنے آپ کو پورا نہیں سمجھ سکا ابھی تک. آپ دیکھ لیجئے جتنی ترقی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنا انسان اپنی جہالت کا اعتراف بڑھاتا چلا جا رہا کہ میں پہلے نہیں جانتا تھا. اب جناب ہر چیز کا الگ ڈاکٹر ہے، اس کا الگ، اس کا الگ، اس کا الگ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے تم نہیں جانتے تھے اس کو. اور کہاں تک یہ کہانی جائے کہ کون جانتا ہے؟ اللہ کی تخلیق ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، فرمایا کہ اللہ کی پیدائش میں تمہیں فرق نظر نہیں آئے گا. انسان اپنی تخلیق دیکھ لے اور اللہ کی تخلیق دیکھ لے. دیکھیں اس کائنات میں سب سے جو ذہین ترین مخلوق ہے وہ انسان ہے.
تو وہ اپنی تخلیق کو ایک طرف رکھے اور ایک طرف خدا کی تخلیق کو رکھے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کائنات کسی اور نے نہیں بنائی، کسی ایک ہستی نے بنائی ہے، اور یہ خود بخود بھی نہیں بنی، کیونکہ جو کہتے ہیں خود بخود بنی ہے ایسے بیوقوف بھی ہیں، پڑھے لکھے بیوقوف جن کو سائنسدان کہتے ہیں ہم، جو کہتے ہیں کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے. ان کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی اچھا سا پورٹریٹ ہو، شاہکار ہو کسی مصور کا یا کسی آرٹسٹ کا، کوئی شاہکار ہو، اور اس کو پوچھو بھائی کیسا ہے، وہ کہ بہت اچھا ہے. دیکھو یہ تو پتہ ہے کیسے وجود میں ہے، کہ بتاؤ یہ کاغذ ایسے رکھا ہوا تھا، اوپر مٹی گر گئی، پھر کچھ کالی سیاہی آ گئی، کچھ رنگ آ گئے، ایسے دمدم ہوا اور جناب یہ تصویر بن گئی. وہ کہے گا نہیں توبہ توبہ توبہ، ایسے کیسے ہو سکتا. تو لیکن اس بیوقوف کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ 4 فٹ کی یا جو ہے اتنی تصویر جو ہے 4 انچ کی تصویر وہ خود نہیں بنتی، تو یہ پورا کارخانہ عالم کیسے بن گیا. یہ ہے بیوقوفی بھی، یعنی اتنی بڑی بات بھی اس کو سمجھانی پڑ رہی ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، کوئی بنانے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ کائنات سے استدلال کرنا یہ عقل والوں کا کام ہے، یہ بیوقوف کا کام نہیں ہے. اور جو کائنات کو دیکھ کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تک پہنچتا ہے، وہی عقل والا بھی ہے. جو نہیں جاتا وہ عقل والا نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے بیچارہ. وہ جو ہے قابل رحم ہے، اس کی حالت قابل رحم ہے کہ وہ کس بھول بھلائیے میں پڑا ہوا ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے، لیکن نہیں دیکھ رہا تو بنانے والے کو نہیں دیکھ رہا. یعنی اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، بیچارے کو آنکھ پہ پردہ ہے. وجہ کیا ہے؟ گناہوں کی نحوست، شہوات نفسانیہ کی نحوست پڑ گئی، اس لیے عقل سالم نہیں رہی. واختلاف اللیل، یہی حال جو ہے وہ دن و رات کا بھی ہے. بالخصوص دن و رات، یہ 2 اللہ نے بڑی نشانیاں ان کو قرار دیا ہے اپنے، کہ سورج آتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے. اور دنیا میں دیکھ لیجئے انسان کتنا ہی منظم، کتنا ہی مرتب نظام بنا لے، اس میں کچھ نہ کچھ جھول رہ جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے. گاڑی جو ہے وہ 2 سیکنڈ یا پہلے آ جاتی ہے، 2 سیکنڈ بعد میں جاتی ہے، اگر بہت زیادہ بھی آپ کھینچ کر اس کو رکھیں تو، ورنہ تو کئی منٹوں کا فرق پڑتا ہے. لیکن خدا کا نظام ایسا نہیں ہے. جو جنتریاں آپ نے بنا کر رکھی ہوئی ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے دائمی جنتری. یہ جو دائمی کا لفظ ہے نا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس میں کبھی دائیں بائیں نہیں ہوگا، کہ جو نظام چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا. تو یہ انسان کے بس کا بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ از خود بھی یہ چیزیں اتنی سمجھدار نہیں ہیں، سورج اور ستارے جو ہیں کہ ایسے چلتے رہیں. یہ کوئی طاقت ہے، کوئی ہستی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. باقی آگے انشاءاللہ عقل والوں کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کی جائے گی.